کے ساتھ جو کہہ لیں کہ انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے گا. دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھے اور ہر قسم کی جو ہے نا آفات اور بلیے سے محفوظ رکھے. بہرحال تو ہمارا یہ سلسلہ ہم اپنا یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں دوبارہ اور وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے اس کو چھوڑا تھا. آخری سبق جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ غالباً مرکب اضافی کے حوالے سے تھا اور اس میں ہم نے کچھ مثالیں سیکھی تھیں کہ مرکب اضافی میں ہم کس طرح سے جملے ترتیب دیں گے. اگر اردو کے جملے ہمارے پاس ہوں، ہم اردو کے جملوں کا پتہ ہو کہ مرکب اضافی کے جملے اردو میں کس طرح سے ہوتے ہیں تو ہم اس کی عربی کیسے بنائیں گے. اچھا، اس سبق سے پہلے ہم نے مرکب توصیفی کے حوالے سے سمجھا تھا کہ عربی زبان میں مرکب توصیفی کے جملے کون سے مرکب توصیفی کے جملے ہوتے ہیں، ان کو کیسے پہچانا جاتا ہے، کس طرح سے ترتیب دیا جاتا ہے. لیکن اس میں غالباً ہم نے مثالیں نہیں پڑھی تھیں کہ مرکب توصیفی کے جملے اردو میں کس طرح کے ہوتے ہیں اور عربی میں ہم ان کو کس طرح سے ڈھال سکتے ہیں، اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. تو آج اسی حوالے سے مختصراً ایک بہت ہی مختصر سی ہم کلاس کریں گے تاکہ مرکب توصیفی کے جملوں کو ترتیب دیا جا سکے کہ کس طرح سے مرکب توصیفی کے جملے جو ہیں اردو میں ہوتے ہیں اور ہم کس طرح سے ان کو عربی میں ڈھال سکتے ہیں، اس کی عربی بنا سکتے ہیں. اسکرین پر آپ مرکب توصیفی کے جملے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اردو میں یعنی سیدھے ہاتھ پہ اردو والے جملے ہیں، الٹے ہاتھ پہ عربی والے جملے ہیں. اور ان جملوں کو دیکھ کے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مرکب توصیفی کے جملے اردو میں کس طرح سے لکھے جاتے ہیں، جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اور انہی کے سامنے ان جملوں کی عربی ہے، تو اس سے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ عربی زبان میں مرکب توصیفی کے جملے کس طرح سے ترتیب دیے جاتے ہیں. اگر یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو انشاءاللہ اگلا لیسن جو ہوگا ہمارا، ہم اس میں کچھ مشقیں کریں گے، کچھ ایکسرسائز وغیرہ کریں گے تاکہ جو کچھ بھی ہم نے اب تک سیکھا ہے سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 9 اور آج کے سبق یعنی سبق نمبر 10 تک ان کی پریکٹس کی جا سکے، ان کا اجرا کیا جا سکے اور ان کی مشق کی جا سکے. تو آج کا سبق یوں سمجھ لیجئے کہ ہم یہ پچھلے ہی اسباق سے متعلق ہے. جو مرکب توصیفی کا پچھلا سبق گزرا اس ہی سے متعلق ہے. یہ اس کی مثالیں ہیں. اردو میں مرکب توصیفی کے جملے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو ترتیب دیا جاتا ہے، کس طرح سے وہ جملے ہوتے ہیں اور پھر ان کی اردو کیسے بنائی جاتی ہے. اچھا، یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے. غالباً پچھلے سبق میں کہیں میں نے کہا ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی میں یہاں پر دہرا دیتا ہوں کہ جن اردو کے جملوں میں کوئی ایک کے الفاظ ہوتے ہیں، یعنی مثلا ایک آدمی، کوئی لڑکا، کوئی ایک شخص، یہ جتنے اس طرح کے جو اردو کے جملے ہوتے ہیں، جب ہم ان کی عربی بنائیں گے تو یہ جملے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ نکرہ ہوتے ہیں. یہ جملے نکرہ ہوتے ہیں. نکرہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کامن ناؤن ہوتے ہیں، یہ پراپر ناؤن نہیں ہوتے، یہ کامن ناؤن ہوتے ہیں. پچھلے سبق میں جہاں پر ہم ایک جگہ پر ایک لیسن کے اندر ہم نے معرفہ اور نکرہ کے حوالے سے بات چیت کی ہے، وہاں پر اس کو دیکھ لیا جائے کہ یہ جملے نکرہ ہوتے ہیں. اگر اردو میں جو جملہ ایک، کوئی ایک، اگر وہ سنگولر فارم ہو، سنگولر میں ہو، مفرد ہو، واحد ہو، اور اگر جمع ہوتا ہے تو اس میں چند یا کچھ کے الفاظ ہوتے ہیں، تو ان الفاظ کو عام قاعدے کے تحت نکرہ تصور کیا جاتا ہے، یعنی انڈیفینٹ ناؤن تصور کیا جاتا ہے، کامن ناؤن تصور کیا جاتا ہے، نکرہ تصور کیا جاتا ہے. تو ان کا ترجمہ بھی ہم نکرہ والا ہی کریں گے، جیسا کہ آپ انشاءاللہ آپ پچھلے سبق میں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر معرفہ اور نکرہ کا بیان کیا گیا ہے. یعنی وہ معرفہ نہیں ہوگا، مثلا وہ بغیر الف لام کے لکھا جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے. تو اس بات کا دھیان رکھیے گا. آپ موجودہ جو عربی کے جملے ہیں مرکب توصیفی والے، اس میں اس فرق کو دیکھ سکتے ہیں کہ جن جملوں میں ایک یا کوئی کے الفاظ نہیں، وہاں پر الف لام لکھا گیا ہے، یعنی اس کو معرفہ سے ظاہر کیا گیا کہ یہ معرفہ ہیں. اور جہاں پر کوئی اور ایک والے الفاظ ہیں وہاں پر اس چیز کو ظاہر نہیں کیا گیا.
تو یہ ایک عمومی قاعدہ ہے، لیکن یہ حتمی قاعدہ نہیں ہے. یہ جملے کی اور گفتگو کی سمجھ لیں کہ سیاق و سباق کے ساتھ اس کو سمجھا جا سکتا ہے. تو یہ آج کا سبق تھا. مرکب توصیفی کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تاکہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ اردو میں مرکب توصیفی کے جملے کس طرح سے ہوتے ہیں اور ہم عربی میں اس کو کس طرح سے ان کا ترجمہ کر سکتے ہیں، ان کو ڈھال سکتے ہیں. تو آج کا سبق ہم اسی پر ختم کرتے ہیں اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اگلے لیسن میں انشاءاللہ ہم اپنے تمام اسباق جتنے بھی ہم نے اب تک پڑھا ہے کلاس سبق نمبر 1 سے لے کے آج کے سبق تک، اس کی انشاءاللہ مشق کریں گے. اردو ترجمہ کا یعنی اس میں اردو سے عربی ہم بنائیں گے، لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ ووکیبلری کی جو ایک ووکیبلری لسٹ ہے، ذخیرہ الفاظ کی ایک لسٹ ہے، وہ بھی انشاءاللہ یہاں پر میں اپلوڈ کر دوں گا. تو بلکہ یعنی آپ اس کو ڈسکرپشن کے لنک سے حاصل کر سکیں گے. تو اسی سبق کے ڈسکرپشن میں ایک لنک ہوگا، وہاں سے اس ووکیبلری کی لسٹ کو حاصل کر سکیں گے، اور پھر ہم اسی کی بنیاد پر اپنے اسباق کو دہرائیں گے، اس کی مشق کریں گے اور اس کی ایکسرسائز کریں گے. تو اگلے لیسن تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.